ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز اور دیگر علماء کرام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت توحید کے لیے ہمارے بغیر کسی کمال کے ہمارا انتخاب کیا. وعدہ میں ادارہ جامعہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالی سب کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. محترم علماء کرام، اس محفل میں میرا جو عنوان ہے فقہ الاقلیات، یہ آپ کے علم میں ہے. یہ موضوع یعنی فقہ الاقلیات اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ جس جگہ ہم سانس لے رہے ہیں یعنی اس ہندوستان میں ہم مسلمانوں کا شمار اقلیات میں ہوتا ہے. اہل علم کے روبرو موضوع کی وضاحت ضروری نہیں سمجھتا، مگر یکا دکا میری طرح ہو سکتا ہے کہ بعض احباب کے لیے یہ موضوع نیا ہو، تو اس لیے مختصر وضاحت کر دوں. اقلیات یعنی اقلیت کا معنی تو ہم جانتے ہی ہیں، یہ اکثریت کا ضد ہے. اور اصطلاحاً اگر دیکھا جائے مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت جو کسی ایسی جگہ رہتی ہو جس جگہ پر ان کے مقابلے میں دوسرے مذاہب والے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہوں، جن کی اکثریت پائی جاتی ہو، ان کے مقابلے میں مسلمان کیا ہوں؟ اقلیت میں ہوں، کم ہوں، تو اس کو مسلمان اقلیت کہا جاتا ہے یا اقلیت مسلمہ کہا جاتا ہے. بہرحال اگر فقہ الاقلیات کی ہم بات کریں تو فقہ الاقلیات ایک مخصوص نوعیت کی فقہ ہے جو مسلمان اقلیت کے شرعی احکام اور اسی طرح جس جگہ وہ جیتے ہیں ان کے درمیان ایک تعلق کو قائم کرتا ہے اور ان کے حالات کے مد نظر یعنی اقلیت میں جینے والے مسلمانوں کے حالات کے مد نظر شرعی احکام میں کچھ ایسی چیزوں کو جو اسلامی حکومت کے تحت جی رہے مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں، ان کے لیے مناسب قرار دیتا ہے. ایسی فقہ کو فقہ الاقلیات کہا جاتا ہے. اگر آسان الفاظ میں ہم کہیں فقہ الاقلیات کا یہ مطلب ہوگا کہ اقلیت میں جی رہے مسلمانوں کے لیے جہاں وہ جی رہے ہیں ان کے لیے شریعت کے احکام وغیرہ کو نافذ کرنا کیسے ممکن ہوگا اور مسائل کا وہ کیسے حل نکالیں گے، ان ساری چیزوں کو اس موضوع کے تحت لایا جاتا ہے کہ کون سا معاملہ کیسا کیا جائے، اکثریت کے مقابلے میں جیتے ہوئے شرعی احکامات کو کیسے نافذ کیا جائے. ان ساری چیزوں کا نام فقہ الاقلیات ہے. محترم حاضرین گرامی، یہ اقلیت والی چیز کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ اصطلاحات جو اس کے لیے آج استعمال کیے جا رہے ہیں
وہ اصطلاحات نئے ہوں، ورنہ اگر اقلیت کی بات ہم کریں تو یہ اس وقت سے قائم ہے جب سے توحید اور شرک کی لڑائی قائم ہے، جب سے توحید اور شرک کی جنگ قائم ہے، اس وقت سے اقلیات کی بات چلی آ رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ لے لیں، اسی وقت سے یہ ساری چیزیں ہوتی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نوح علیہ السلام کے تعلق سے یا ان کی قوم کے تعلق سے کہا إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اور اسی طرح سورۃ الشعراء کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ کئی انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، کہ یہ لوگ اکثریت ایسی ہے جو اسلام کو قبول نہیں کر پائی ہے، اکثریت ایسی ہے، تو اقلیت اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی ہے۔ تو یہ مسئلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں آپ دیکھ لیں، ان کے حواری بھی کم تھے، اقلیت میں تھے۔ اور سب سے بڑی بات ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہم کریں، مکے کی زندگی کی بات کریں، 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ اقلیت میں جیا کرتے تھے۔ اور یقینی معنوں میں اگر دیکھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 13 سالہ زندگی آج اس ہندوستان میں جی رہے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب مسلمان اقلیت میں تھے کیسے معاملات کو اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے حل کیا، اس پر ہماری گہری نظر ہونی چاہیے تاکہ اس ہندوستان کے اندر جیتے ہوئے ہم معاملات کا آسانی کے ساتھ حل نکال سکیں اور ہماری اپنی شریعت کی ہم حفاظت کر سکیں، دونوں چیزوں کو لے کر چل سکیں۔ اس کے تحت ہمیں ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی جو زندگی ہے اس کا مطالعہ کریں اور ان مسائل کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیسے ان مسائل کا حل نکالا۔ محترم حاضرین گرامی، اقلیت کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جہاں کئی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے لیے کہ شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کے لیے اقلیت میں رہتے ہوئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز سے محبت رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر معاملات ہمارے اعتبار سے نہ ہوں، احکامات یا اسی طرح سے دوسری چیزیں ہمارے اعتبار سے اگر نہیں ہو پا رہی ہیں اس معاشرے کے اندر یا اس ملک کے اندر، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس ملک سے نفرت کرنے لگیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہرگز نہیں رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، مکے کی زندگی میں رہتے ہوئے بھی مکے سے کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی ہجرت کا جب موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ کتنے بہترین الفاظ تھے، کتنے پیارے الفاظ تھے۔ اللہ کے نبی نے مکے سے خطاب کرتے ہوئے کہا واللہ انک احب ارض اللہ الی اللہ، کہا کہ اللہ کے نزدیک تم سب سے بہترین زمین ہو۔ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آج مجھے اس مکے سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی اپنے آپ سے اس مکے کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہ مکے سے محبت ہے۔ اہل علم نے اس سے نقطہ نکالا ہے کہ مسلمان اقلیت میں جہاں کہیں جی رہے ہوں ضروری ہے کہ اپنے وطن سے محبت رکھیں، وطن سے نفرت نہ کریں۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں اقلیت میں جیتے ہوئے ہم مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ ملک کے جو قوانین ہیں، ملک کے قوانین کا احترام کریں، اور خصوصی طور پر ان قوانین کا جو قوانین ہماری شریعت سے بالکل نہ ٹکراتے ہوں، ہماری شریعت سے بالکل نہ ٹکراتے ہوں۔ وطن کی دشمنی جیسا کہ ہم نے سن لیا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے قوانین سے بھی دشمنی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ کہا کہ خصوصی طور پر وہ قوانین جو قوانین ہماری شریعت سے بالکل نہ ٹکراتے ہوں تو ان قوانین کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسلام کے غلبے کے بعد میں بھی اللہ کے نبی حلف الفضول کو یاد کیا کرتے تھے، حلف الفضول کو یاد کیا کرتے تھے اور کہتے تھے وَلَوْ دُعِيَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ، اگر اسلام کے حالت میں بھی اگر مجھے اس کی طرف بلایا جاتا ہے لَأَجَبْتُ، تو آج بھی میں اس کی طرف جاؤں گا، لبیک کہوں گا۔ تو یہ قوانین جو ہمارے لیے بنائے جاتے ہیں
اس ملک میں رہتے ہوئے، اقلیت میں رہتے ہوئے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ملک کے قوانین کا ہم کیا کریں، پاس و لحاظ رکھیں، اس کے مطابق جینے کی کوشش کریں۔ تو محترم حاضرین گرامی، قوانین کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں، اسی کے تحت ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان قوانین کو اپنے لیے فائدے کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں، شریعت کے خلاف جاتے ہوئے۔ یعنی یہ قوانین جو انسان نے بنائے ہیں، جہاں اسلامی قوانین نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین نہیں ہیں، انسانوں نے اپنے قوانین بنائے ہیں، تو ان انسانی قوانین کا استعمال غلط چیزوں کے اندر کرتے ہوئے شریعت کے مخالف نہ جائیں۔ مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے کے اندر کئی معاملات میں دیکھا جاتا ہے کہ وراثت کا مسئلہ ہوا مثال کے طور پر، اسی طرح میاں بیوی کا مسئلہ ہوا، جہاں ہمیں انسانی قانون جو بنایا گیا ہے، ملک کا جو قانون ہے، اس قانون کے تحت اگر ہم چلتے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ نفع ہے، زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ وراثت کے مسئلے میں جیسے لڑکا لڑکی کے لیے انسانی قانون، اس انسانی قانون کے لیے یکساں سلوک، یکساں حق ہے، دونوں کو برابر دیا جائے گا وراثت کے اندر، جبکہ شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ تو بعض احباب ان قوانین کا غلط استعمال کرتے ہوئے شریعت اسلامیہ کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان شریعت کے احکامات کے اندر ہمیں شریعت کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر گنجائش نہیں نکل آتی ہے کہ جس میں ہم کیا کریں، فقہ الاقلیات کو لگائیں۔ فقہ الاقلیات کو لگاتے ہوئے یعنی شریعت کی خلاف ورزی کریں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تو ایسے کچھ معاملات ہیں، تو انہی چیزوں کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہمارے دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اقلیت میں رہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں کے اندر کمپرومائز کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے عقیدے کا باب ہوا یا عبادات کا باب ہوا، ان ساری چیزوں کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمارے اپنے دین کی حفاظت یہ مقاصد شرعیہ میں سے ہے، مقاصد شرعیہ میں سے ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کیا کریں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ قوانین کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے بھی ہم اپنی دین کی بھی حفاظت کریں، اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ محترم حاضرین گرامی، الا یہ کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے جو واقعی معنوں میں اضطراری حالت ہوتی ہے، جو فقہ الاضطرار کہلایا جاتا ہے، اس کے تحت کئی قوانین آتے ہیں جیسے الضرورات تبیح المحظورات، ایسے جو قوانین آتے ہیں تو وہاں پر اہل علم نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے، مجبوری کی صورت میں اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات کہہ بیٹھتا ہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر زبردستی پکڑ کر کسی کو کچھ ایسے الفاظ بلوائے جاتے ہیں جو شرکیہ کلمات ہیں، ان کلمات کا کہہ دینا اہل علم کہتے ہیں مجبوری کی حالت میں جائز ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، بڑا بہترین واقعہ ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پر جب ظلم ہوا اور ان کو اہل مکہ نے یعنی قریش اور کفار قریش نے کیا کیا، کہا کہ اللہ کے نبی کے خلاف کچھ کہو، زبردستی اللہ کے نبی کو گالیاں دو، اور اسی طرح سے ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں، ہمارے جو معبود ہیں ان کی تعریف کرو۔ تو مجبوری کی حالت میں انہوں نے یہ کر لیا، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہہ دیا، ان کے معبودوں کی تعریف بھی کر دی۔ اللہ کے نبی جب لوٹے پوچھا کہ کیا ہوا، عمار ابن یاسر نے کہا کہ بڑا برا ہوا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے مجبوری میں ان کے کہنے پر میں نے اللہ کے نبی آپ کو گالیاں بھی دیں اور ان کے معبودوں کی تعریف بھی کی، لیکن اللہ کے نبی نے جو سوال کیا وہ بڑا بہترین ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیف تجد قلبک، تم اپنے دل کو کیسے پاتے ہو؟ تو کہتے ہیں مطمئن بالایمان، ایمان پر مطمئن ہوں میں، ایمان ہے میرے دل کے اندر، میں نے مجبوری میں جو ہے آپ کے خلاف کچھ کہہ دیا، اسلام کے خلاف کچھ کہہ دیا، لیکن دل میں میرے ایمان زندہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں ایک بات کہی، کہا کہ ان عادوا فعد، کہا کہ اگر وہ دوبارہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ تو تم بھی کیا کرو، دوبارہ ایسے ہی کرو، ایسے ہی کرو، تم بول سکتے ہو، مجبوری کی حالت میں مجھے گالی بھی دے سکتے، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اضطراری حالت الگ ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، اسی میں ایک چیز بہت ضروری یہ ہے کہ فقہ الاقلیات کے تحت مسلمان اقلیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر جیتے ہوئے دعوت اسلام کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اسلام کی دعوت یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے،
اسلام کی دعوت کے بغیر یعنی ہمارا یہاں رہنا ایک طرح سے مناسب نہیں ہے کسی بھی طرح سے. اللہ کے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہم دیکھ لیں، 13 سال تک اقلیت میں رہے، اس کے باوجود اسلام کی دعوت سے کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں چھوڑا، اسلام کی دعوت دیتے رہے. آخری گزارش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ دعوت کے مسئلے کے اندر ہم علماء کو سب سے آگے ہونا چاہیے. افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ دعوت کے مسئلے میں علماء یقینی طور پر پیچھے ہیں. جہاں تک غیر مسلموں کو دعوت دینے کی بات ہے، علماء کے اندر اس چیز کی کمی ہے، اس کو ماننا پڑے گا. اس چیز کی کمی ہے یقیناً. ہمارے مقابلے میں کچھ ایسے احباب جو ابھی مطلب شروع ہوئے ہیں، جن کو ہم بردر سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، دعوت کے مسئلے میں بہت زیادہ حساس ہیں، لیکن علماء کے اندر اس کی کمی پائی جاتی ہے. اور اس کے لیے یہ گزارش بھی میں کروں گا کہ مدارس اسلامیہ کے اندر خاص طور پر بچوں کو ٹریننگ دلائی جائے کہ ہندوؤں کے درمیان یا اسی طرح سے غیر مسلموں کے درمیان جیتے ہوئے کیسے جو ہے ہم ان کو دعوت دے سکتے ہیں. مدارس کے طلباء کو باقاعدہ طور پر الگ سے اس کی ٹریننگ کرائی جانی چاہیے. یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج ہم اقلیت میں ہیں. اس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم دعوت کرتے رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، لیکن یہ موضوع بڑا طویل ہے، اس کے لیے وقت ناکافی ہے. جو بھی میں نے کہا اگر اس میں کوئی لغزش ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے، اور اہل علم سے میں گزارش کروں گا کہ اس کی اصلاح بھی کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہندوستان میں جیتے ہوئے شرعی احکامات کی حفاظت کرنے اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامیہ کو پھیلاتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے.